بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، جو حضرات دور بیٹھے ہیں ذرا قریب آ کر کے بیٹھ جائیں. منتشر ماحول میں بات سننے کا فائدہ زیادہ نہیں ہوتا. دینی باتوں کو آداب کے ساتھ اگر سنیں گے تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے. طلب اگر زیادہ ہو، بعض لوگوں کو عذر ہوتا ہے، ضعیف عمر ہے اور کوئی عذر ہے، تقاضا ہے ٹیک لگانے کا، تو وہ بات الگ ہے. لیکن نوجوان ہیں، ہٹتے کٹتے ہیں ماشاءاللہ، تو کوشش کرنی چاہیے ادب کے ساتھ سننے کی. بھائی دیکھیے، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. اس سے پہلے کا جو مہینہ تھا وہ رجب کا مہینہ تھا، اور اس مہینے کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. یہ تینوں مہینے فضیلتوں والے ہیں. تینوں مہینوں سے متعلق روایتوں میں فضیلتیں وارد ہوئی، رجب سے متعلق بھی، شعبان سے متعلق بھی، اور رمضان المبارک سے متعلق. کلام پاک میں جن 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا گیا ہے، منہا اربعۃ حرم، تو اس میں سے ایک رجب کا مہینہ تھا. شعبان المعظم کے مہینے سے متعلق خود جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. کیا بیان فرمایا؟ یہ بیان فرمایا کہ یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ عام طور پر اس کی فضیلت سے غفلت برتتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، شعبان کی صحیح فضیلت کی قدردانی نہیں کرتے. شعبان کی جو فضیلت ہے اس کی تم قدردانی نہیں کرتے اور اس سے تم غفلت برتتے ہو. یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے. رمضان المبارک سے متعلق جو روایتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے، خوب معلوم ہے کہ رمضان کتنا مقدس مہینہ ہے. خود جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب رجب کا چاند دیکھ لیتے نا تو رجب کا چاند دیکھنے کے بعد سے ہی دعا شروع کر دیتے تھے. رجب کا چاند دیکھنے کی دعا ہی اللہ کے نبی کی یہ ہوتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رمضان مبارک کا مہینہ جب اتنا قریب آ گیا ہے نا، تو اب رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرمائیے، شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرمائیے، اور برکتوں کے ساتھ، خیر کے ساتھ ہمیں زندہ رکھیے. جب رمضان ہماری زندگی میں اتنا قریب آ گیا تو اتنا قریب آنے کے بعد اب ہم رمضان سے محروم نہ ہو جائیں. کوئی جو ہے گویا کہیں سفر پہ گیا ہوا ہو، اور اللہ نہ کرے خاتم بدہن، میں کہہ رہا ہوں ایک مثال دے کر کے، کہ وہ اپنے شہر کے بالکل قریب پہنچنے والا، تقریباً جو ہے وہ امریکہ سے لے کر کے انڈیا تک آ گیا، 24 گھنٹے کا سفر اس نے مکمل کیا، ایک 5 منٹ باقی ہے، لینڈنگ ہو رہا ہے پلین. اب 5 منٹ میں وہ کہاں اترنے والا ہے؟ اپنی دھرتی پر اترنے والا ہے، اپنے ملک کی زمین پر اترنے والا ہے. بس 5 منٹ باقی رہ گئے. تو اب یہ 5 منٹ باقی رہ گئے. اب ایسے وقت میں اگر حادثہ ہو جائے، اس کی موت آ جائے، تو اس کو حسرت ہوتی ہے کہ بھئی ایک 5 منٹ اگر باقی ہو جاتے، رہ جاتے، صحیح سالم گزر جاتے، تو میں اپنی زمین پہ پوری سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اتر جاتا، اپنے وطن پہنچ جاتا. ایک 5 منٹ کا گیپ رہ گیا. تو اب ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی ہے. تو اب جیسے
اپنے وطن میں پہنچنے کی ہر انسان کو جیسے خواہش ہوتی ہے نا، تو رمضان کو ہم نہیں جانتے رمضان میں ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کیا ملتا ہے اللہ پاک کی طرف سے ایک بہانے۔ دیکھو ہم سے پہلی جو امتیں رہی ہیں نا، ان امتوں کو ایسے مواقع نہیں ملے جیسے مواقع امت محمدیہ کو ملے۔ موقع موقع سے شارٹ کٹ انداز میں اللہ پاک کا تقرب حاصل کرنے کے جو مواقع امت محمدیہ کو ملے، اللہ کے نبی سے پہلے کسی امت میں ایسے موقع نہیں تھے۔ بہانے بہانے سے شب برات آتی ہے، شب قدر آتی ہے، رمضان آتا ہے۔ رمضان جب آ گیا تو رمضان کے آنے کے بعد انسان تھوڑی سی توجہ دے کر کے کیا کر سکتا ہے، اپنی پوری زندگی کو پاک و صاف بالکل ایسے بنا سکتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے کیا ہوا، پیدا ہوا۔ تو ایک زبردست طریقے کا اس کو موقع ملتا ہے، اور یہ موقع پہلی امتوں میں نہیں تھے۔ پہلی امتوں کی عمریں بھی بہت زیادہ تھی، تو ان کو بس کام کرتے رہنا پڑتا تھا۔ ایسے شارٹ وقت میں بڑے بڑے درجے حاصل کرنے کا موقع ہم سے پہلی امتوں کو نہیں حاصل تھا۔ تو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے اللہ کے نبی کے طفیل میں اللہ کے نبی کی امت پر رحم کیا، مہربانی کی، اور ایسے موقع رکھے کہ برکتوں والی راتیں رکھی، اور ایسا مہینہ رکھ دیا رمضان مبارک جیسا کہ آدمی بہت آسانی کے ساتھ کیا کر سکتا ہے کہ اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے، اور اللہ کا قرب بڑی تیزی سے حاصل کر سکتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ لیلۃ القدر جیسی رات اللہ پاک نے جس کے بارے میں خود کلام پاک کہتا ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات، ایسی رات اللہ پاک نے رمضان مبارک میں چھپا کر کے رکھی ہے۔ تو رمضان سے کیا فائدہ ایک مومن حاصل کر سکتا ہے، یہ اللہ کے نبی سے زیادہ کون جانتا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے دعا کرتے تھے کہ جب ہم رجب تک پہنچ گئے تو اب ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے ہماری موت واقع ہو جائے۔ جب اللہ آپ نے یہاں تک زندہ رکھا تو اب ہماری عمر میں برکت عطا فرمائیے، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ہمارا یہ رجب کا مہینہ بھی گزر جائے، شعبان کا مہینہ بھی گزر جائے، اور رمضان مبارک تک ہم پہنچ جائیں۔ یہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوا کرتی تھی، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ اب دیکھیے یہ جو شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کے مہینے کی قدردانی بھی کرنی چاہیے۔ جب بھی بات آئی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ عام طور پر تم لوگ کیا کرتے ہو کہ اس کی فضیلت سے غفلت برتتے ہو، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر ہم مسلمانوں میں سے کسی مسلمان سے ہم دوستی کی بنیاد پہ، تعلق کی بنیاد پہ، رشتے کی بنیاد پہ ہم بات چیت کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی چلو گویا بے تکلفی کے ساتھ کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلو نماز پڑھیں گے، تو آگے والا سامنے سے کیا جواب دیتا معلوم ہے؟ ارے بھائی کتنے دن بعد میں رہ گئے، تھوڑے ہی دن بعد تو رمضان آنے والا ہے، رمضان سے شروع کریں گے نماز کب سے شروع کریں گے؟ رمضان سے شروع کریں گے۔ بھائی رمضان کا وقت قریب آ گیا تو رمضان کی تیاری بھی تو کرنی ہے، رمضان کا استقبال بھی تو کرنا ہے۔ اور شعبان خود فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی تو کہا تھا کہ دیکھو شیطان اس طرح سے تم کو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، تم شعبان کی فضیلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہو، شعبان کی فضیلت کی صحیح قدردانی تم نہیں کرتے۔ شعبان کے مہینے کی بھی قدردانی کرو، اور شعبان کو رمضان مبارک کی تیاری کے لیے ذریعہ بنا لو، ہتھیار بنا لو، اور شعبان میں غفلت مت برتو، شعبان کے مہینے کو غفلت کے ساتھ مت گزارو۔ یہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رمضان جب شروع ہوگا کرو، بلکہ رمضان کی ریہرسل خود کیا کرنی ہے ہم کو شعبان میں، بلکہ رجب سے کرنی چاہیے۔ لیکن اگر اب تک ہمیں غفلت ہو گئی، لیکن اب غفلت نہیں ہونی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ رہا تو کرنا کیا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ بکثرت روزے رکھتے تھے، بکثرت روزے۔ دیکھو اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اب رمضان سے اگر ہم کو فائدہ اٹھانا ہے تو رمضان سے پہلے پاک صاف ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ذمے اگر کچھ نمازیں قضا رہ گئی ہوں تو کوشش کر کے رمضان کے آنے سے پہلے نمازوں کی قضا ادا کر لینا چاہیے، پوری قضا نمازوں کو مکمل کر لینا چاہیے۔ رمضان آ رہا ہے تو رمضان ہمیں اس حال میں ملے کہ ہمارے ذمے کوئی فرض نماز باقی نہ رہے، اگر باقی رہ گئی ہو تو اس نماز کو کیا کر لیں، ادا کر لیں، پوری کر لیں۔ یہ ہے اصل رمضان کی تیاری۔
اور رمضان کے وقت کو خراب نہ کریں. شیطان ہمیں رمضان کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے نہیں دیتا. وہ چاہتا یہ ہے کہ رمضان کا قیمتی وقت مسلمان برباد کرے. تو کیا کرتا ہے وہ؟ شاپنگ میں لگاتا ہے, مارکیٹوں میں لگاتا ہے. تو رمضان سے پہلے جو کوئی بھی تیاری کرنی ہو, جو ضرورت کی چیزیں لینی کرنی ہو, لے لینی چاہیے. رمضان کا وقت خراب نہیں کرنا چاہیے. شاپنگ میں, بازاروں میں, مارکیٹ میں, اس کے لیے رمضان نہیں ہے. رمضان تو اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے. ہاں, تو اس لیے یہ کام کریں کہ نمازیں اگر کسی قسم میں باقی رہ گئی ہو تو وہ نمازیں پوری کریں, قضا نمازیں. اور رمضان کے آنے سے پہلے اپنے ذمے میں جتنی نمازیں قضا باقی رہ گئی ہے تو وہ نمازیں پوری کریں. اور دوسری چیز روزے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, ہم مرد حضرات کو اللہ کا کرم ہوتا ہے, فضل ہوتا ہے, ہم لوگ رکھ لیتے ہیں روزے, زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہے. لیکن ہمیں بھی بہت سے بد نصیب ہیں جو رمضان کے فرض روزے بھی نہیں رکھتے. ہاں, اور جو ہے وہ ڈیٹنگ کے نام پہ ان کو بھوکا پیاسا رہنا, جم کرنا, وہ وزن اٹھانا کرنا سب پسند رہتا. لیکن رمضان میں روزہ رکھو بولے تو جان کیا ہے. ایسے بھی بد نصیب ہیں, ایسے بھی محروم اور بدبخت لوگ ہیں. ایمان کمزور ہے نا, ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسی کیفیتیں آتی ہیں کہ آدمی روزہ رہنے کو مرتا ہے اور روزہ رہنا پسند نہیں کرتا, لیکن ڈیٹنگ کرنا پسند کرتا ہے. صبح اٹھ کے واکنگ کرتا ہے اور دوڑتا ہے. دوڑنا تو چاہیے, صحت تو بہت بڑی نعمت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوڑنا غلط ہے, دوڑنا تو چاہیے, اس سے صحت بھی باقی رہتی ہے. لیکن روزہ, اس سے صحت بھی باقی رہتی ہے, اللہ بھی خوش ہوتے ہیں, یہ تو عبادت ہے. تو یہ روزے کو آدمی جو ہے ہلکا نہیں. اگر پچھلے رمضان میں کچھ روزے ہم سے رہ گئے تھے, ہم نہیں رکھے تھے, قضا ہو گئے تھے, اور اس کی اگر ابھی تک ہم نے ادا نہیں کیا, وہ روزے ہمارے ذمہ باقی ہیں. عورتوں کے تو بہت سے روزے باقی ہیں کہ عورتوں کو ایام آ جاتے ہیں رمضان کے دنوں میں, تو رمضان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں. اب اس کے بعد عام طور پر ہوتا یہ ہے, وہ رکھنا بول کے شعبان آ جاتا ہے, پھر رمضان بھی شروع ہونے والا ہوتا ہے, پچھلے رمضان کے روزے کیا رہ جاتے ہیں, ذمے میں باقی رہ جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا چاہیے. کم از کم شعبان میں کیا کر لینا کہ جتنے روزے پہلے رمضان کے قضا باقی رہ گئے تھے, وہ روزے شعبان میں کیا کریں, ادا کریں. قضا ایک روزہ بھی ہمارا پچھلے کا باقی نہ ہے. کوشش کریں, اہتمام کریں کہ رمضان جب آئے تو ہم رمضان کا صحیح ڈھنگ سے استقبال کریں. اور اگر قضا روزے ہمارے ذمہ نہیں ہے تو شعبان کے اندر کیا کرنا چاہیے کہ نفل روزوں کو کثرت سے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, اتباع سنت کے جذبے سے اگر کوئی شعبان میں روزہ رکھے گا تو عام دنوں میں روزہ رکھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے. چونکہ سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے روزے رمضان کے بعد شعبان میں رکھتے تھے, شعبان کے علاوہ کسی اور دن میں اپنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ کیا کریں کہ گویا اگر ہمارے ذمہ کو روزہ قضا نہ بھی ہو تو شعبان میں نفلی روزے رکھیں, بکثرت رکھیں, تاکہ کیا ہو کہ ریہرسل بھی ہو جائے. اب کیا ہوتا ہے کہ رمضان آئے تک کھاتے پیتے رہتے, پہلا روزہ رہتا ہے, بھوکا رہنے کی عادت تو ہے, صبح سے لے کے شام تک رہنے کی, تو پہلا روزہ خراب ہو جاتا, آدمی بڑا پریشان ہوتا, دل نہیں لگتا, اطمینان اس کو حاصل نہیں ہوتا. تو بھائی شعبان میں 2-3 روزے رہ کر کے کیا کر لو, 4-5 روزے رہ کر کے عادت ڈال لو, پریکٹس کر لو, تاکہ رمضان کا کوئی روزہ خراب نہ ہو, رمضان کے روزے برباد نہ ہو, رمضان کا ایک روزہ بھی خراب نہیں ہونا چاہیے. تو پہلے کیا کر لینا چاہیے کہ بعض لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ان کو کنفیوژن رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں اس رمضان میں روزے رکھ سکوں گا نہیں رکھ سکوں گا. تو اپنا کنفیوژن دور کر لیں, پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں شعبان میں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں, اور اللہ پاک سے مانگیں, اور مانگ کر کے ترتیب بنا لیں کہ اگر میں صبح کو اس طرح سے یہ کھا لوں, یہ کر لوں, تو میں انشاءاللہ روزہ کیا کر لوں گا, اس سال بھی رمضان کے پورے روزے میں رکھ لوں گا. تو پریکٹیکل کر لیں, کر کے اطمینان حاصل کر لیں, تاکہ کیا ہو کہ رمضان کا ایک روزہ بھی خراب نہ ہو. رمضان کا ایک روزہ بڑا قیمتی ہے. تو یہ کام کرنے کے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو روزہ رکھا ہے شعبان کے آخری دنوں تک بھی, لیکن امت کو منع فرما دیا کہ شعبان کے آخری دنوں میں روزہ نہ رکھو, آخری 1-2 دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ علماء نے حکمتیں لکھی ہیں, فقہاء نے, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی مسلسل روزہ رہے
تو مسلسل روزہ رہنے کی وجہ سے رمضان کا استقبال وہ نشاط کے ساتھ نہ کرے. ہاں اب جیسے جو ہے روزہ رکھ کر کے پہلے ہی لاغر ہو گیا, دبلا پتلا ہو گیا, اور جب رمضان کے روزے رکھ رہا ہے تو اصل جو روزے ہیں اس میں جو نشاط چاہیے تھا وہ نشاط باقی نہیں رہا, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو 1-2 دن کا 3 دن کا گیپ کریں. اور علماء نے یہ بھی حکمت لکھی ہے کہ دیکھو اللہ پاک نے رمضان کے روزے فرض کر کے رکھے ہوئے ہیں. ہاں تو اب جیسے مغرب کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 3 رکعتیں ہوتی ہیں. اگر کوئی 4 رکعت پڑھے تو یہ کہا جائے گا کہ دین میں کیا اضافہ ہے, دین میں اضافہ درست نہیں. تو سورت اضافے کی شکل بن جاتی ہے. رمضان شروع ہونے والا ہے 1 رمضان سے, اس سے پہلے والی 29 یا 30 کے دن کا اگر ہم روزہ رکھیں گے اس سے پہلے 1-2 دن, تو یہ سمجھ میں آئے گا سورتن کہ ہم نے رمضان کے 30 روزوں کو بڑھا کر کے 31 کر دیا, 32 کر دیا سورتن. حالانکہ جو شعبان کے 29 کو یا 30 کو ہم روزہ رکھے ہیں وہ تو نفلی کی نیت سے شعبان کے مہینے کا روزہ بول کے رکھے ہیں, لیکن صورت ایسی بن رہی ہے کہ ہم نے اس کو کیا کر دیا, رمضان کو ایکسٹینڈ کر دیا. تو اپنی طرف سے دین کی کسی چیز میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک نے جب کہہ دیا کہ دیکھو کھانے پینے سے رک جاؤ تو رک جانا عبادت. ہاں اور جب کہا کہ کھاؤ پیو تو افطار کا وقت جب ہو جاتا ہے نا اس کے بعد آدمی کیا کرے, ڈیلے کرے. اتنے دن سے میں بھوکا پیاسا رہا تو 10 منٹ 15 منٹ اور بھوکا رہا تو کھا جاتا, اللہ کے لیے کر لیتے. تو وہ اپنے روزے کو مکروہ کر رہا ہے. جب وقت ہو گیا روزہ کھولنے کا تو اب اس کو کیا چاہیے کہ فوراً وہ روزہ کھولے, چونکہ اللہ پاک کی رضا بھی اس میں ہے کہ وہ کیا کرے کہ روزہ کھولے. تو یہ اللہ کی حکمت ہے کہ جب رمضان آئے اور اللہ کہے کہ رمضان کے روزے شروع کرو تو پوری نشاط کے ساتھ, اور پھر اس کے اپنی طرف سے صورت بھی یہ نہ ہو کہ ہم رمضان میں کیا کر رہے ہیں, اضافہ کر رہے ہیں. یہ بھی علماء نے حکمت لکھی ہے. تو اس لیے رمضان سے پہلے 1-2-3 دن کے روزے نہیں رکھنے چاہیے. شعبان کی 27, 28, 29 کے روزے یا 28, 29, 30 کے روزے, اگر 30 کا مہینہ ہو تو یہ 2-3 روزے آخر کے نہیں رکھنے چاہیے, یہ علماء نے لکھا. اس کے علاوہ پورے شعبان میں جتنے دن روزے کا اہتمام کر سکتا ہو کرے. اور اس کے علاوہ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ زکوٰۃ کمائے. رمضان آ رہا تو رمضان سے پہلے سال کی جتنی زکوٰۃ ہے وہ ساری زکوٰۃ پہلے ادا کر دیں. اور اسی طرح دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو بعض برکتوں والی راتیں ہوتی ہیں, برکتوں والے مہینے ہوتے ہیں جس میں بڑی تیزی کے ساتھ آدمی اللہ پاک کا قرب حاصل کر سکتا ہے, لیکن بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں. ایک سب سے بڑی رکاوٹ جو رمضان میں بھی آدمی کو محروم کر دیتی ہے وہ کیا رکاوٹ ہوتی ہے؟ حقوق العباد کا مار دینا, اللہ کے کسی بندے کے حق کو ضائع کر دینا. اگر کسی نے اللہ کے کسی اپنے بھائی کے حق کو, اپنے دوست کے حق کو ضائع کیا ہے, مارا ہے, تو مارا ہو تو رمضان کے آنے سے پہلے کیا کر لے, وہ صفائی کر لے, وہ ادا کر لے, اور اس کا وہ مالی حق دے کر کے یا اس کا جو بھی حق ہے وہ حق ادا کر کے صاف صفائی کر لے, تاکہ رمضان سے وہ صحیح ڈھنگ سے کیا کر سکے, فائدہ اٹھا سکے. تو یہ کام ہے کرنے کے. تو شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اب ہمیں ایک اور چیز کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنی چاہیے. دیکھو رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے عبادت کے لیے رکھا ہے. جب عبادت کے لیے رکھا ہے تو ہم اپنے اوقات کو رمضان میں فارغ کرنے کی تیاری ابھی سے کریں. کہ عام طور پر عام دنوں میں ہم لوگ دنیا کمانے کے اندر وقت لگاتے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے. تو رمضان میں وقت لگائیں جتنا یہ دنیاوی کاموں سے ہم اپنے وقت کو گھٹا سکتے ہو, گھٹانے کی پلاننگ کریں, منصوبہ بندی کریں ابھی سے کہ میں کتنا وقت کیا کر سکتا ہوں. کہ میں کاروبار کرتا ہوں تو کاروبار میں سے کتنا وقت اللہ کے لیے میں رمضان کے یہ ابھی سے پلاننگ کر کے وہ فارغ کرنے کی کوشش کریں. اللہ والے تو ایسے تھے کہ ایک مہینہ فارغ کر لیا کرتے تھے. رمضان کا چاند دیکھا اعتکاف, پھر ان کا اعتکاف کب ختم ہوتا تھا؟ عید کا چاند دیکھنے کے بعد پورا مہینہ. اور اس پورے مہینے میں ایک کال بھی اٹھاتے نہیں تھے, ریسیو نہیں کرتے تھے. خطوط آتے تو سارے خطوط کیا کر دیا کرتے تھے کہ وہ پہلے زمانے میں خطوط ایک گڑے میں ڈال دیا کرتے تھے, رمضان کے ختم ہونے کے بعد نکال کے پڑھتے تھے. تو پڑھ رہے تو پتہ چل رہا ہے کسی کا انتقال ہوا تو کچھ ایسا ہو گیا, کچھ ویسا ہو گیا. وہ سب چیزیں اب یہ کہتے تھے کہ یہ مہینہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا ہے, تو اب میں ہوں اللہ ہوں, اب بندے میرے درمیان میں نہیں آنے چاہیے.
اس طرح سے یہ لوگ کیا کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھ لیجیے بڑے بڑے اللہ والے تو ان کا معمول آج بھی اعتکاف کا. اگر پورے رمضان کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک عشرے کا اعتکاف کر لیتے, آخری کا یا 2 تہے کا اعتکاف کر لیتے. تو یہ والی بات کہ رمضان میں اب 8 گھنٹے ہم دیتے تھے تو رمضان میں 6 گھنٹے دینے کی کوشش کریں, 12 گھنٹے دیتے تھے تو 8 گھنٹے دینے کی کوشش کریں دنیا کے کاموں میں, اور 2-3 گھنٹے نکال کر کے رکھ لیا کریں رمضان کے لیے, تاکہ کیا ہو کہ اس کو دینی کاموں میں, پڑھنے میں اور تلاوت قرآن میں, عبادتوں میں اور ایسی چیزوں میں کیا کریں, فارغ کریں. اس کی تیاری بھی ہمیں ابھی سے کر دینی چاہیے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آنے والا جو برکتوں والا مہینہ ہے اس کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور فریش انداز میں پورے جوش کے ساتھ استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.